الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ شاہ گیسو دراز بندہ نواز، کھولیے ہم پہ راز بندہ نواز۔ کر دو ایسا کرم کہ دنیا سے ہم بھی ہوں بے نیاز بندہ نواز۔ فیض جو ہے چراغ دہلی کا، کیجئے سرفراز بندہ نواز۔ اپنے قدموں میں مجھ کو بھی رکھیے، آپ ہیں شاہ عباس بندہ نواز۔ آپ بندہ نواز ہم بندے، ہے یہی ہم کو ناز بندہ نواز۔ نام لیوا ہے آپ کا یہ سراج، سنیے اس کی آواز بندہ نواز۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی ابو الفتح ولی اکبر معدن عشق شہباز دکن حضرت سیدنا سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی محفل میں شامل ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس سال حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پرعظمت میں اپنا خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظیم المرتبت اور بے مثال بے نظیر ہستی ہے کہ ولایت میں آپ کا ایک اعلیٰ مقام ہے جو ہماری عقلوں سے، ہمارے ادراک سے
اور ہماری سمجھوں سے پرے ہے۔ اتنا ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلبرگ شریف میں مزار پاک ہے، اور آج سرکار بندہ نواز کا صندل مبارک ہے، کل عرس پاک ہوگا، یعنی 16 ذی قعدہ کو حضور بندہ نواز گیسو دراز نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آج 817 سال ہو چکے، لیکن ہر دل کی دھڑکن میں بندہ نواز موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے مقرب ہیں، ورنہ یہاں تو لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، لوگ تو اپنے باپ کی خبر پہ نہیں جاتے ہیں۔ اور آج گلبرگہ شریف میں آپ دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مصیبتیں مشکلیں اٹھا کر، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، بڑی عقیدت و محبت سے پاک و صاف ہو کر، غسل کر کے، وضو کر کے، نماز پڑھ کر بارگاہ بندہ نواز میں ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرتا ہے تو خود اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ اپنے محبوبوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ساری مخلوق کو ان کے آگے جھکا دیتا ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں لوگ پھولوں کی چادر لے کر جا رہے ہیں، اور صندل مالک کی جا رہی ہے، خوشبوئیں پیش کی جا رہی ہیں، غلاف پیش کیے جا رہے ہیں، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، عقیدت سے لوگ ان کی بارگاہ کو چوم رہے ہیں، چومنے والے چوم رہے ہیں، جلنے والے جل رہے ہیں۔ مگر ہم اہل سنت الجماعت کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ درگاہ نہیں چومیں تو کہاں چومیں گے؟ دیکھو اللہ کیسا جھکا رہا ہے۔ تو اس جھکانے کو روکنے کے لیے مختلف عیاریاں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ درگاہوں کو نہ جائیں، لوگ اللہ کی جہاں رحمتیں برستی ہیں وہاں جا کر رحمتیں حاصل نہ کریں، اس لیے لوگ درگاہوں کے مخالف ہیں۔ کل ہند مرکزی مجلس الجماعت یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی سے ملے نہ ملے لیکن اللہ والوں سے نسبت برقرار رکھیں۔ اس لیے ہر ولی کا ذکر کرنے کی سعادت کل ہند مرکزی مجلس الجماعت کو حاصل ہے۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز کا یہ مہینہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، جو نئی نسل ہے وہ واقف نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کیا وہ کیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی عقل کو رکھ دو کونے میں، عقیدت سب سے بڑی چیز ہے۔ عقیدت ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو اعمال ہے۔ یہ عقیدت نہیں تو ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ساری جو فکریں ہیں اس کو برقرار رکھا تھا ہمارے اسلاف نے، لیکن ہم اس کو بھلاتے گئے۔ یہ کیا وہ کیا، قرآن پاک میں ہے کیا، حدیث پاک میں ہے کیا، لہندے ہے کیا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا؟ اندھے ہے، سمجھ سے بہرے ہے، کدھر ہے دماغ؟ عربی بھی پڑھتے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، صرف و نحو بھی جانتے ہیں، پوری 16 سال علم کی ڈگریاں لے کے بول رہا درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو جانا کیا قرآن میں ہے کیا؟ تو پڑھا کے نہیں پڑھا قرآن پاک؟ میں بتاتا ہوں تیرے کو، درگاہ میں جانا قرآن پاک میں بھی ہے، درگاہ کو جانا تو پڑھا۔ عام آیت ہمارے معمولی بچہ تحقیق کرا تو پڑھتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پڑھتا نہیں پڑھتا؟ ترجمہ آپ ہی کرو۔ ایک ہمارا بچہ 10 سال کا کھڑ کے تحقیق کرا اولیاء کی شان میں، تو پہلے
اس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن بناتا ہے کہ نہیں ہے؟ بچے کو یاد ہے یہ آیت؟ تو اتنا بڑا ہو گیا نا، اتنے بڑے ڈگریاں، مفتی، وہ مدرسے کا ناظم، یہ کا امیر، وہاں کا غریب، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ آیت ہی خود بتا رہی ہے درگاہ کو جانا چاہیے۔ اس میں کس کا ذکر ہے؟ اولیاء اللہ کے ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اولیاء کا جمع کے صیغے میں ذکر ہے، صیغہ واحد میں ذکر نہیں ہے۔ ایک ولی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، چلو کسی زمانے کے ولی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ نے کہا اولیاء اللہ۔ یہ صیغہ جمع ہے، صیغہ واحد نہیں ہے۔ یعنی اللہ بتا دیا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے اولیاء ان کے زمانے سے، جتنے اولیاء اللہ اور قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے، میں سب کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو اللہ ہو کر تعریف کر رہا ہے، تو جو اللہ جس کی تعریف کرے اس کے پاس بندہ جائے کہ نہ جائے؟ اب بولو درگاہ کو جانا نہیں جانا؟ درگاہ ہر ایک کی نہیں ہوتی، درگاہ صرف ولی کی ہوتی۔ ہر جو بھی مر گیا اس کو ولی، عالم کی بھی درگاہ نہیں ہوتی، اللہ والے کی درگاہ ہوتی۔ اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا، تو اس کی تشریح میں یہ کہا گیا ہر عالم وارث نبی نہیں ہے، وارث نبی وہ عالم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض باطنی اور حضرت علی کا باطنی فیض اٹھاتا ہے۔ ایسا قرآن پڑھ لے کے وارث ہو گئے، ڈگریاں لے کے وارث ہو گئے، تو اسی لیے ایسا فتوی دینا کہ درگاہ کو نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ درگاہ کو تو بڑے بڑے اولیاء اللہ گئے، تو پتہ چلا جو نبی کے وارث ہیں وہ درگاہ کو جاتے ہیں۔ نہیں تو بات کرو، آؤ میرے سے بات کریے، میں شروع کا آپ کچھ بھی میرے کو پڑھیے۔ تو ہم کو یہ جو دھوکے دیے جا رہے ہیں، یہ جو فریب کاریوں میں ہم لوگ کا مبتلا ہے، کلین مرکزی مجلس اہل سنت یہ چاہتی ہے کہ اہل سنت الجماعت کا تحفظ ہو، اہل سنت کے عقائد پر جو حملہ ہو رہا ہے، اعمال کا نام لے کر اس کا تحفظ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حضور بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، شہباز، ہمارے اور آپ کے آقا، آج ہم جو یہاں مسلمان دکن میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ احسان ہے حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہاں، یہ مت جاؤ ذرا داڑیاں پال لیے، ذرا مسواکاں لگا لیے، ذرا شملے پہن لیے تو ولی سمجھ گئے۔ شملوں سے ولی نہیں ہوتا، مسواکاں لگانے سے ولی نہیں ہوتا، خالی چند سنتوں پر عمل کرنے سے ولی نہیں ہوتا۔ ولی کب ہوتا؟ آپ سنیے بندہ نواز نے کیا کیا۔ اب ہم کو دھوکے پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم ذرا کھل کے بات کرتے ہیں۔ ہم اعمال کے مخالف نہیں ہیں، اعمال کیجئے آپ، لیکن اعمال کر کے یہ سمجھیے کہ ہم ولی بن گئے، اب اولیاء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور چند چیزیں دے کے اکڑ گھمنڈ تکبر میں، تو تکبر گھمنڈ کہاں ختم ہوتا ہے؟ اولیاء کی چوکھٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ علم سے نخوت ہوتی ہے، جتنا علم حاصل کرے گا نا اتنی نخوت بڑھتی ہے۔ نخوت بڑھے تو آپ سمجھ لو اکڑ، جیسا دولت آئی تو اکڑ آ جاتی نا، علم آنے سے بھی اکڑ ہو جاتی ہے۔ تو دولت اور علم کی اکڑ کہاں ختم ہوتی ہے؟ تو اولیاء کی چوکھٹ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے عالم بھی اولیاء کے قدم چومتے نظر آئیں گے، شہنشاہ، بادشاہ، عمرہ اور رئیس اور وزیر بھی اولیاء کے قدم چومتے نظر آئیں گے۔ ابھی بھی بات سمجھ میں آئی نہیں کہ نہیں آئی؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ دیکھو جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا۔ تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف میں جن کی درگاہ پاک ہے، لاکھوں لوگ ان کی درگاہ کی زیارت کرتے ہیں، بڑے بڑے کانخواں ان کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا اقتدار رکھنے والا ہو چاہے وہ روحانیت کا اقتدار رکھنے والا ہو، حضور بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور وہاں عقیدت سے جھک کر بتلاتا ہے کہ اگر جھکنا ہے تو اللہ والوں کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر سے یہ شعر منسوب ہے اور آپ بار بار سنتے ہیں، اس سے آپ پہچان لیجئے اولیاء کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ، وہ خود ولی کامل تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جنہوں نے اسلام کی تقویت کو برقرار رکھا۔ اب مختلف باتیں دشمنوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اڑائی، تو ان چیزوں پر مت جائیے آپ۔ اورنگزیب عالمگیر نے آج جو ہم اسلام پہ قائم ہے نا، ورنہ اورنگزیب عالمگیر کا دادا تو اڑا ہی دیا تھا اسلام کو، اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر وہ شخصیت ہے کہ جو اولیاء اللہ کے چاہنے والے اور اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کی قوتوں و طاقتوں کو بلند کرنے کے لیے اورنگزیب نے جتنی محنت کی ہے، ہندوستان میں کسی بادشاہ نے اتنی محنت نہیں کی۔ یہ جو مسلمان بادشاہوں پر اور مسلمانوں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے، آج ذرا سر کا موقع مل گیا، 70 سال کا موقع تم کو ملا تو تم مسلمانوں کو اتنا پریشان کر رہے ہیں 70 سال کے موقع میں۔ اور اس ہندوستان میں شہاب الدین غوری سے لے کر عثمان علی بادشاہ تک ہم نے حکومت کی، اور ہم نے یہاں کے رہنے والوں کو کس نظر سے دیکھا، تاریخ پڑھ لو۔ مسلمانوں میں اور تم میں اتنا ہی فرق ہے، اور پھر الزام لگاتے اورنگزیب عالمگیر پر اور مسلمان بادشاہوں پر۔ اب ہماری نئی نسل تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بادشاہ چاہتے تو ان کے وجود کو جب ہی برقرار کر دیتے تھے، برقرار نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، اپنی طاقت پر، اللہ کے بھروسے پر، رسول کی محبت پر حکومت کی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارا وجود نہیں رہتا، تم جو اس ہندوستان میں قائم ہے، اور جب ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں نا، یہ ہمارے مسلمانوں کی ہمدردی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسلام کی سچی حقانیت یہ ہے کہ تم اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی تم برقرار ہیں، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے، اسلام کسی کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ اسلام امن تقسیم کرتا ہے۔ ورنہ تمہارا وجود نہیں رہتا تھا۔ کدھر بات کر رہے، کدھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں، کدھر مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، کدھر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ ملی بھگت ہے ان کی، جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں، جو اولیاء اللہ کے درگاہوں کے دشمن ہیں، ان کی ملی بھگت سے آپ کو آج ہندوستان میں یہ مسلمانوں پر ظلم نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ یہ بھی دشمن ہے اسلام کے، وہ بھی دشمن ہے۔ جو درگاہوں کے خلاف ہے وہ بھی اسلام کے دشمن ہے، اور جو اسلام کے خلاف ہے وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، ہمارے اولیاء اللہ کے پاس لوگ آتے تھے، اولیاء اللہ خود بندہ نواز کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون سے مذہب کا ہے، کون سے دھرم کا ہے، کون سے دین کا ہے، یہی نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس کو روٹی دی جاتی تھی۔ پہلے اس کا پیٹ بھرا جاتا تھا،
اور اس کو قریب کر کے دعوت حق دی جاتی تھی. اور کسی کو بھی اولیاء اللہ نے یا مسلمان کے بادشاہ نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا. ہندوستان میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں. کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو. زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا. ان کی مدد کی گئی, ان سے اخلاق سے پیش آیا گیا اور ان سے ہمدردی کی گئی. وہ بیمار تھے تو اولیاء نے انہیں شفا دیا, وہ کمزور تھے تو اولیاء نے ان کو طاقت دی, وہ گمراہ تھے تو اولیاء نے ان کو ہدایت دی. وہ اپنی مرضی سے اولیاء کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا گیا. حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر بھی ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا, لیکن بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم آؤ زبردستی, تم آئے, ہم مسلمان ہوں گے تو ہم تمہارے کو تعویذ دیں گے, تم مسلمان ہوں گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے. کوئی لالچ نہیں دی. لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر, آپ کی نسبتوں کو دیکھ کر, آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر آپ کے قدموں پر گر کے مسلمان ہو جاتے. حضور بندہ نواز گیسو دراز کے پاس کئی لوگ اسلام کی دولت حاصل کرتے تھے. بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور سرکار کے ہاتھ. ایسے تو کئی خاندان, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دستے حق پرست پر جب انہوں نے بیعت کیا, تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے ایک ناریل لائے. ناریل میں تھا پانی, تو وہ پانی معمولی نہیں تھا, وہ اکسیر تھا. نہیں, وہ جو تھے وہ اکسیر بنانا جاتے تھے. تو حضور بندہ نواز نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ تو آپ نے کہا, وہ جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا حضور اس میں اکسیر ہے, یعنی اب یہ کسی تانبے کو لگائے وہ سونا ہو جاتا. تو بڑی محنت سے اس زمانے میں اکسیر بنانے کے نسخے تیار کیے جاتے تھے. تو یہ ہے میرے پاس حضور, اس لیے لایا ہوں. بندہ نواز نے وہ ناریل لیا اور پانی میں پھینک دیا. یہ بولا حضور میری برسوں کی محنت ہے, آپ نے اس کو پانی میں پھینک دیا. وہ پریشان ہو گیا کہ حضور اتنی محنت کو آپ نے ضائع کی, میں بڑی محنت سے یہ اکسیر تیار کیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو بندہ نواز نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم کو اکسیر کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ جاؤ پانی کے قریب. جب پانی کے قریب گئے تو پانی میں اتنے بہت سے سینکڑوں ناریل نکل کے آ گئے. یہ پریشان ہوا کہ میرا ناریل کون سا ہے, پریشان ہوگا کہ میرا ناریل کون سا ہے. تو بولے جس ناریل کو اٹھا اس میں اکسیر ہے. یہ ہے ولی کی طاقت. آپ کو یہ بات سننے میں نہیں ملے گی, آپ کو سنائے گا بھی نہیں کوئی. یہ تھی طاقتیں جو لوگ قدموں پہ گر جاتے تھے. اولیاء اللہ کو نہ سونے کی ضرورت تھی, نہ چاندی کی, نہ اکسیر کی, نہ دولت کی. صرف وہ چاہتے تھے کہ بندہ اللہ سے مل لے. یہ حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کبیر ہے کہ جس کی بارگاہ میں اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ نے حاضری دی تو کیا کہا, نیس کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز. نیس کعبہ در دکن, دکن میں کوئی کعبہ نہیں ہے, اگر کعبہ ہے تو جز درگہ گیسو دراز. گیسو دراز کی بندہ نواز, خواجہ بندہ نواز کی درگاہ کے سوا دکن میں کوئی کعبہ ہی نہیں ہے. دکن میں کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے. اگر دکن میں کعبہ کہا جا سکتا ہے تو وہ بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کو کہا جا سکتا ہے. نیس کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز. بادشاہ دین و دنیا تعابد بندہ نواز. دین و دنیا کے اگر بادشاہ ہیں تو وہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اب آپ سمجھے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے, ولی کیسے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے.
اولیاء اللہ کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور بندہ نواز غیث الدراز رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں. آپ کے جد اعلیٰ ہرات سے دلی تشریف لائے. ہرات میں سیدوں کا بہت بڑا خاندان تھا جس کو غیث الدراز کہا جاتا تھا. اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کا نام ہے، دلی میں جس کی مزار پاک ہے ابھی، تو وہاں تشریف لائے ہرات سے. اور حضور بندہ نواز کے والد گرامی کا نام جن کی درگاہ شریف خلد آباد شریف میں ہے، سید یوسف حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ولی، خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ سید یوسف حسینی، جن کو سید راجو خطال بھی کہا جاتا ہے. حضرت کے والد گرامی کو خطال بھی کہتے ہیں، مقتول بھی کہتے ہیں. اب یہاں تفصیل نہیں ہے، خطال مقتول کبھی آ کے پوچھ لینا. اب یہاں میں بٹھا تو دوسری باتیں چونکہ وہ آپ کی ذہن میں نہیں آتی وہ باتیں، اس لیے میں آپ کے ذہن کے مطابق تقریر کروں گا کہ حضرت بندہ نواز امام علی مقام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے. اور آپ کے والد سید یوسف حسینی ہیں. آپ جو ہے دلی میں پیدا ہوئے. جب کہ محمد تغلق کا دور آیا، دولت آباد کو اس نے جو ہے پائے تخت بنایا، تو اس وقت آپ کے والد وغیرہ بھی دولت آباد یعنی خلد آباد تشریف لا لیے، یہاں رہے. یہیں آپ کے والد گرامی حضرت سید یوسف حسینی راجو خطال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا. کچھ دن دولت آباد میں رہے، پھر والدہ محترمہ نے آپ کو آپ کے بھائی سید چندر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے بھی دلی آئے. دلی میں جمعے کے دن جب حضرت آپ چونکہ حضور بندہ نواز غیث الدراز کا معاملہ ایسا بچپن ہی سے آپ میں، کیونکہ آپ پیدائشی ولی ہیں، بچپن ہی سے آپ پابندی سے نماز پڑھتے تھے. اور آپ بچے رہتے تھے تو کھیل مشائخ کا کھیلتے تھے، بچوں کو جمع کرتے تھے، بچے آپ کو لا کے پانی وضو کا رکھتے تھے، آپ بڑے مشائخین کی طرح وضو کرتے تھے اور ان کو اچھی باتیں بیان کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے مشائخین کی طرح تبرک تقسیم کرتے تھے بچوں کو. تو بہت بڑا معاملہ ہے حضرت بندہ نواز غیث الدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ کی بڑی خواہش تھی کہ حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے قصے، حضرت نظام الدین اولیاء کے، آپ کے نانا بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے مرید تھے، آپ کے والد گرامی بھی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رضی اللہ عنہ مرید تھے. چونکہ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی وصال مبارک ہو چکا تھا، اب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، چہیتے مرید ہیں، وہ دلی میں موجود تھے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. آپ کی بڑی خواہش تھی ان سے ملیں. تو جب آپ دلی آئے اپنی، تو اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی. آپ جو ہے قطب الدین، مسجد قطب الدین جو آج جو ہے قطب مینار جسے کہتے ہیں، وہ مسجد ہے. قطب مینار جو ہے نا وہ مسجد ہی ہے، وہ جہاں التمش کی درگاہ شریف بھی، التمش بھی بہت بڑا ولی صفت بادشاہ گزرے ہیں. آپ تاریخ پڑھو اپنی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل کے جو ہے، میں اس بات سے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں یہ اتنے نیک لوگ گزرے ہیں. ان میں اس میں بات ایسے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر نیک لوگ گزرے ہیں، اور انہوں نے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت فرمائی ہے. آپ تاریخ پڑھیے آپ لوگ بھی، کیونکہ آپ تاریخ نہیں پڑھتے، ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں. اب میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تو حضرت التمش جو ہے یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، بادشاہ حضرت قطب الدین کے کاکی کے مرید ہیں. تو حضرت وہ مسجد میں آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی جلوہ فرما ہوئے. جیسی نظر پڑی حضور بندہ نواز کی خوش ہو گئے اور آپ کے پیچھے گئے. اب آپ سے درخواست کی اور آپ کے مرید ہو گئے. اب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بندہ نواز کے تعلق سے تو آپ بہت تقریریں میری سن چکے ہیں. اب آپ ان کے پیر مرشد کے تعلق سے میں کہوں گا جو آپ کو سننے میں نہیں ملے گی. اور عموماً حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء اللہ میں جس پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت ناز فرماتے ہیں. یہ حضور بندہ نواز کی بلند شخصیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو سے بڑی محبت رکھتے تھے اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امیر خسرو سے اتنی محبت ان کو تھی کہ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی خبر میں رکھتا. اب اس کی محبت یہ ہے اس دور کے خانقاہی نظام کا انداز. یہ چیزیں سننا آپ آئیے ایسی محفلوں میں آپ کو معلوم ہوگا. یہ ذرا کی تفسیر پڑھ لیے ان کا وہ کر لیے, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اولیاء کی بات سنیں گے تو قربت خداوندی ملے گی. یہ محبت عشق کی باتیں ہیں. ہاں عشق ہی آپ کو سکھاتا ہے آداب بخود آگاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں فقیروں پر اسرار شہنشاہی. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب کہ یہ اولیاء کے تذکرے. اب ویسے لوگ تو موجود نہیں ہیں. اب اس کی آخری کڑی مجھے بحر العلوم سرکاری نظر آتے ہیں. ہوں گے اور کوئی انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ویسی صحبتوں میں نہیں بیٹھے آپ ان کے تذکرے سنیے. کہ حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت امیر خسرو کو اتنا پسند کرتے تھے. نظام الدین محبوب الہی اتنی محبت تھی. کتنے ہی جلال میں ہو خواجہ نظام الدین محبوب الہی, امیر خسرو جاتے تو آپ کا جلال کم ہو جاتا. اس لیے ہر کوئی امیر خسرو کو کہتا تھا کہ ہماری عرضی پیش کر دو, ہماری عرضی پیش کرو. ہاں تو خواجہ نصیر الدین چراغ, سنیے یہ بات, دماغ میں بٹھائیے, دل میں بٹھائیے, ایسی باتیں سننے میں نہیں ملتی. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جب حضور نظام الدین محبوب الہی کے مرید ہوئے, آپ کو چراغ دہلوی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ درویش بیٹھے ہوئے تھے, خواجہ نصیر الدین چراغ بھی آئے, کھڑے رہے. تو حضرت سرکار نظام الدین محبوب الہی سرکار نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بیٹھو. تو آپ چونکہ جگہ نہیں تھی اور وہاں بیٹھنے کی, تو آپ بڑی مشکل سے جو ہے اپنا چہرہ نہیں کر سکتے تھے. بیٹھتے تھے تو پیٹھ ہو جاتی تھی, تو آپ نہیں بیٹھنا چاہے. تو آپ بولے حضور ان درویشوں کی طرف میری پیٹھ ہو جائیں گی, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اس لیے میں بیٹھ نہیں رہا ہوں. تو کہے اب سنو, یہ ہے باتیں جو آپ لوگوں کے سمجھنے کی ہے. اس کو جو سکھانے والا ہے انہیں مرشد, وہ تو کوئی بتاتے ہی نہیں آپ کو. آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ پھنسے ہوئے ہیں میلاد منانا نہیں منانا, آپ پھنسے ہوئے ہیں درگاہ کو جانا نہیں جانا. ارے درگاہ کو جانا وہاں لوٹ جانا ہے, تیرے کو معلوم ہی کیا عقل کے اندھے؟ ہاں تو درگاہ کو سمجھا ہی نہیں. درگاہ کو سمجھتا تو درگاہ سے نکلتا ہی نہیں. ابھی کیا معلوم ہے تمہارے کو؟ دیکھو کیسی شخصیتیں ہوتی ہے. نظام الدین محبوب الہی کیا فرما رہے اپنے مرید کو؟ فرما رہے میاں چراغ کی کوئی پیٹ نہیں ہوتی. یہ ہے مقام بندہ نواز کے پیر کا. ان کے پیر ان کی تعریف کر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ سمجھے؟ یہ سمجھنے کے لیے آؤ. ہاں یہ سمجھنے کی یہ باتیں کوئی بھی نہیں کرتا. یہ پڑھ لو, وہ پڑھو, یہ کر لو, ایسا نماز پڑھو, ایسا کرو, وہ کرے, یہ کرے, وہ چلو, کچھ بھی نہیں مل رہا اس کے بعد. حضور بندہ نواز کے سودراز کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نظام الدین محبوب الہی, سنیے یہ بات. میرے آقا بندہ نواز کا مقام معلوم ہوتا, ان کے پیر کو دیکھو آپ. آج جو بندہ نواز کی شان ہے نا, وہ شان کیا ایسا کوئی ولی نظر نہیں آتا. وہ بندہ نواز میرے سرکار, ان کے پیر کو دیکھو آپ. جس پیر نے آپ کو بندہ نواز بنایا ہے, وہ پیر کی شان دیکھو. حضرت خواجہ نصیر, یہ میاں پیری مریدی کہاں لے گئے بیٹھے؟ خالی چند باتیں ہے, مرید ہو جاؤ, چلو ہو گئے, نہ یہ معلوم ہو رہا نہ وہ معلوم ہو رہا. ہاں پیری کی کسی کو کہتے ہیں, مریدی کوئی ہے نا اس زمانے, نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی مرید ہے.
جیسے پیر ویسے مرید، اس وجہ سے یہ سب ہنگامے ہو رہے ہیں، پیری کہاں مریدی۔ اب سنو روحانیت کی باتیں۔ حضرت نظام الدین محب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، جا کے بولے کہ دیکھو وہاں خاموش بیٹھو، باتیں نہ کو کرو زیادہ ان کے پاس، مل کے آؤ، بولے پانی پت بھیجے دلی سے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، قلندر کو پہچانتے نہ کچھ کرتے، ایسا ہوتا ہے کیا ویسا ہوتا ہے، تم کو نہیں معلوم ہے ولایت میں سب ہوتا، تم روحانیت سے واقف ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی آج کل کیا ہے معلوم، لوگاں شملے پہن کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ قسم کا شملہ وہ خود ٹھیکے ہوئے نہیں ہے، کوئی شملہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیکے بھی نہیں ہے اس پہ، یہ کر لیے وہ کر لیے وہ کر لیے وہ کر لیے، ان کو نہیں معلوم ہے ابھی روحانیت کیا ہے۔ اب سنو یہ بات، اب میں سنا دے رہا ہوں، کہیں کو میرے دل میں رکھ کے سڑاؤں، سنیں گے تو آج نہیں آپ کو 25 سال کے بعد شعور آئے گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندر نواز کی کیا شخصیت ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ فیضان کیسا بندر نواز نے پھیلایا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی، پیچھے راز کیا ہے۔ تو حضرت محب اللہ نے کہا جاؤ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کرو، ان سے بیٹھو، کچھ زیادہ باتیں مت کرو۔ حضرت امیر خسرو پہنچے، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی حاضر ہوئے، ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ایسے مچھیاں بڑے ہوئے، ان کا معاملہ قلندر تھے، قلندر جس حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، تم کو ابھی قلندر نہیں معلوم، تو بیٹھے ابو علی شاہ قلندر پانی پتی بولے، وہ دودھ پی رہے تھے انہوں، ہاں کیا حال ہے، کیسی چل رہی ہے آپ کے پیر مرشد کی خانقاہ۔ تو حضرت امیر خسرو شاعر تھے، امیر خسرو بولے وہاں تو پھول برس رہے ہیں، وہاں تو خوشبوئیں برس رہی ہے، وہاں تو ستارے اتر رہے ہیں، شاعری کے رنگ میں خانقاہ کی تعریف کہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھے تم بتاؤ کیسی گزری خانقاہ، تو بولے حضور آپ کی دعا میں اچھی گزر رہی ہے۔ حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلوی نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ دودھ پی رہے تھے، دودھ پی کے بولے حضرت امیر خسرو کو دیے، حضرت امیر خسرو بولے نہیں حضرت نہیں میں پیتا۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی لے کے پی لیے۔ یہ ہے راز کی باتیں، یہ ہے نیاز کی باتیں، یہ ہے فقیری، یہ ہے ولایت، یہ ہے تقدیر، یہ ہے رضائے الہی، یہ ہے رضائے رسول۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی نے کہا نظام چاہے خسرو کو، اللہ چاہے نصیر کو۔ یہ پیر ہے بندہ نواز گیسودارا میرے آقا کا۔ اس لیے حضرت امیر خسرو 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما لیے، اور سلسلہ چلا حضرت محب اللہ کا تو بندہ نواز گیسودارا سے چلا۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی۔ اس لیے امام یافعی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں امام یافعی، اہل علم جانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مخدوم جہاں گھر سے فرمایا تھا ایک مرتبہ، اس وقت ہندوستان میں اگر کوئی ولیوں میں بہت اعلیٰ ایسے تو ولی بہت ہیں، تو اس وقت ہندوستان کا جو چراغ ہے وہ نصیر الدین ہے۔ حضرت مخدوم جہاں سنا دو یہ بات ہے، ظرف سنبھالنے کا ظرف ہے، سناؤں یہ بات ہے ظرف، دل اتنا بڑا ہے، کسی پیر کے مرید ہیں اچھے روحانیت والے، سنو۔ حضرت مخدوم جہاں گئے بہت بڑے ولی ہیں، کعبے کی زیارت کر رہے تھے تو کعبہ غائب تھا، کعبہ تو موجود تھا پتھر کا، جو اصل کعبہ غائب تھا۔
روحانی کعبہ غائب تھا. انہوں نے کہا کدھر کعبہ؟ تو ان کو بتایا گیا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی زیارت کو گیا ہے. یہ ہے میرے بندہ نواز کا پیر. یہ باتیں روحانیت کی آپ کی عقلوں میں نہیں آتی. اس لیے تو اورنگزیب نے کہا نیس کعبہ در دکن. اب آئیے نیس کعبہ در دکن جز درگاہ ہے گیسو دراز. بادشاہ ہے دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. اس لیے اب شاہی چل رہی ہے تو بندہ نواز کی چل رہی ہے. اب شہنشاہی چل رہی ہے تو بندہ نواز کی چل رہی ہے. اس لیے ہم لوگ جیسے ہیں نا ان کی درگاہ کو چومتے نہیں. تم بولتے رہو سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. تم سجدے بولتے رہو, تم چوما چاٹی بولتے رہو. بولنے والے بولتے, جلنے والے جلتے رہے. ہاں بولنے والے بولتے رہتے ہیں اور کرنے والے کر کے گزر جاتے. اس لیے بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولایت کو کوئی نہیں سمجھتا. حضرت مخدوم اشرف سمنانی جو آج اشرفی سلسلہ ہے نا, جو اشرفی جو سلسلہ ہے نا, بہت بڑا سلسلہ ہے چشتیہ سلسلے میں. اشرفی سلسلے کی بھی بڑی عظمت ہے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچوچا شریف میں جن کی درگاہ پاک ہے, بہت بڑے ولی کامل, بہت بڑی شخصیت ہے حضرت کی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ. وہ بھی چشتیہ سلسلے کے ہیں, ان کا بھی محبلہ سے رابطہ ہے. یہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ علاؤ الدین پانڈوی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ علاؤ الدین پانڈوی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سراج الدین نقی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ حضرت سراج الدین نقی, حضرت نظام الدین محب اللہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ. اور اسی طرح حضور بندہ نواز حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ, اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت محبوب اللہ کے خلیفہ. تو اس زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی گلبرگہ میں 2 وقت آئے بندہ نواز سے ملنے کے, اور ان سے فیض اٹھایا. اتنے بڑے ولی جو ساری دنیا کا چکر لگائے اور بادشاہ چھوڑ کر فقیری اختیار کی, حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن حضور بندہ نواز کے پاس گلبرگہ میں 2 وقت آئے, اور ان کا تاثر یہ ہے کہ میں نے کئی اولیاء سے ملا, ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی, لیکن جو بزرگی, جو شان, جو عظمت, جو رفعت ہے وہ بندہ نواز کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور آپ نے اپنے فلسفے کو سمجھانا چاہا تو بندہ نواز کہا کہ میں نے لاکھ سمجھایا, لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے مقابلے میں میری ایک نہیں چلی. اس درجے کے عالم ہے بندہ نواز, اس درجے کی روحانیت رکھنے والے ہیں بندہ نواز, جس کو مخدوم اشرف سمنانی نے اپنا خراج عقیدت پیش کیا, اور جس کے کہا کہ ان کی ملازمت میں رہ کر مجھے فیض ملا ہے. یہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے تاثرات ہے. آپ کیا سمجھیں گے, میں کیا سمجھوں گا. آپ مخدوم اشرف سمنانی کو نہیں سمجھ سکتے, آپ حضور بانی جامعہ کو نہیں سمجھ سکتے, آپ محدث دکن کو نہیں سمجھ سکتے, آپ بحر العلوم کو نہیں سمجھ سکتے, تو آپ مخدوم اشرف سمنانی کو کہاں سمجھیں گے. آپ حضرت جو ہے نا بندہ نواز کو کہاں سمجھیں گے. اس لیے سیدھا معاملہ یہ ہے کہ سر جھکا دینا, جھکا دینے میں بھلائی ہے. اس لیے تو آپ کے زمانے میں دلی میں مولانا نصیر الدین قاسم بہت بڑے عالم تھے, ہزاروں ان کے شاگرد تھے. تو وہ بندہ نواز کے شہزادوں کو حضرت اکبر حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت یوسف حسینی صاحب کو درس دیتے تھے. کبھی خانقاہ میں آتے, کبھی بندہ نواز سے ملاقات. وہ پیری مریدی کے قائل نہیں تھے, انہوں یہ مشائخین کو نہیں مانتے تھے. جیسا آج کل ہے نا علم چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, سمجھے, چراغ راہ منزل نہیں ہے. علم کو کیا دوں ذرا, علم ایک چراغ راہ ہے, منزل تھوڑی ہے. تو ان کو بھی زعم تھا کہ میں عالم ہوں, فاضل ہوں, مفسر ہوں, محدث ہوں, منقولات و معقولات کا عالم ہوں, علم کلام جانتا ہوں, فلسفہ جانتا ہوں, تصوف کا علم جانتا ہوں, ہر چیز علم ہے. قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, میرے کو بھی مریدی کی کیا ضرورت ہے. اور بہت بڑے عالم بھی تھے, ایسا نہیں آج کل کے نقل مار کے عالمہ بننے والے.
یہ نقلہ مارے وہ مفتیہ، یہ نقلہ مارے ہوئے عالمہ آ کے ہمارے کو سکھا رہے. ارے چھوڑو بھائی، تم اپنا کر لو، ہمارے کیا آ کے بتا رہے تو وہ حضرت نصیر الدین قاسم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب بندہ نواز کے پاس آنا جانا ہوا تو مرید ہو گئے. تو ان کے بھی ایک استاد تھے، ان کے استاد تھے معین الدین عمرانی. انہوں بولے ارے تمہارے کو کیا ہو گیا نصیر الدین قاسم، تم خود اتنے بڑے عالم، تم خود اتنے جو ہے فاضل کامل، تم جا کے سید محمد کے مرید ہو گئے. سید محمد حضور بندہ نواز کا نام ہے. تو انہوں نے اپنے استاد کو کیا کہا، استاد محترم اب تک میں عالم تھا، ان کے ہاتھ پر مرید ہو کے مسلمان ہوا ہوں. یہ سرکار بندہ نواز. جب سرکار بندہ نواز گلبرگہ شریف آئے تو مولانا حسین نامی ایک شخصیت تھے، اچھے انہوں بھی عالم فاضل تھے، انہوں بھی بندہ نواز کے مرید ہو گئے. تو ان کے بہن کا ایک جو ہے داماد تھا. یہ دامادوں سے بھی بچنا، یہ داماد ہے. آج کل کے داماد گھر میں بیٹھ گئے تو اٹھتے نہیں. یہ دعوت کیا کرا معلوم، اعتراض کرا، ارے آپ جا کے ان کے مرید ہو گئے، آپ تو عالم اتنے بڑے وہ. تو انہوں بولے تم نے سید محمد کو دیکھا نہیں، حضور بندہ نواز کو دیکھا نہیں تم نے، چلو میرے ساتھ معلوم ہوتا. تب انہوں آئے تو حضور بندہ نواز تخت پہ بیٹھے ہوئے مسند پہ اپنی، اور آپ امامہ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں سنہری پنکھا تھا، آپ پنکھا چھیڑ رہے تھے. تو ابھی انہیں داخل ہو کے دل میں سوچ رہا اگر انہوں صاحب نعمت ہیں تو میرے کو یہ پنکھا اور امامہ دیں گے. آپ جا کے کرو کسی کے پاس ایسی باتیں، انہیں عمر پر لے دیتا تمہارے کو. یہ ہوتا ہے مرشد، کیسا کیسا آزماتے تھے. دیکھو لوگ آتے آتے دور سے سوچ کے بیٹھا محفل میں. بندہ نواز نے کہا میاں بغداد میں ایک مداری رہتا تھا. سنو بات، بغداد شریف میں ایک مداری رہتا تھا. وہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا. گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ کسی کی چیز چرا لے. تو وہ کوئی شخص کسی کی چیز چرا لیتا تھا، انہیں گدھے کی آنکھوں سے پٹی نکال دیتا تھا، کہتا تھا کہ چور کو پکڑو. تو اس کا گدھا سیدھا چور کے پاس جاتا تھا، اس کو پکڑ کے لا کے دیتا. گدھا چور کو پہچانتا تھا مداری کا. تو بولے اگر کرامت بتائے تو گدھے کا ویسا معاملہ ہے، نہیں بتائے تو لوگ صاحب نعمت نہیں سمجھ رہی، عجیب معاملہ ہے بول کے پنکھا اور اپنا امامہ اس کو دے دیے. وہ حیرت زدہ پریشان ہوا، خدمہ میں گر کے مرید ہو گیا. یہ سرکار بندہ نواز یہ صدرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت ہے. اب آپ حضرت بندہ نواز کے اہم پوائنٹ کی بات، کیونکہ بہت ساری باتیں حضور بندہ نواز کے تعلق سے بتانی ہے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں رہتا یہاں پر. میں مختلف چیزیں بتایا، لیکن یاد رکھیے بندہ نواز اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بعض لوگوں نے بندہ نواز کے صدرات کے کتابوں میں کیا کیا کر دیا نہیں معلوم، اللہ بہتر جانے. تو لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ بندہ نواز کے صدرات استغفر اللہ کوئی باطل فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. بندہ نواز نے جوامع الکلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. خود اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی نے لکھا کہ بندہ نواز کہتے تھے کہ میں سنی ہوں، سنی عقیدہ رکھتا ہوں، اور میں حضرت ابو بکر صدیق کو سارے صحابہ میں افضل مانتا ہوں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو افضل مانتا ہوں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو مانتا ہوں، اس کے بعد مولا علی کو مانتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بہرکیف کیا ہے معلوم، آپ یہ باتیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور بندہ نواز کیونکہ جو سنی نہیں ہوتا وہ ولی نہیں ہوتا. ہماری سنیت کی علامت یہ ہے کہ ہمارے میں ولی ہے. کسی باطل فرقے میں، ہم نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، باطل فرقے میں پنڈت ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے. اب آپ سمجھ لیجئے بات. حق اہل سنت کی حق کی نشانی یہی ہے کہ اس میں ولی ہے. اس لیے حضور بندہ نواز تو ولیوں کے سردار ہے.
تو آپ سنی ہیں. اب بندہ نواز کے تعلق سے اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ یقین نہیں کرنا. حضور بندہ نواز سنی ہے، صحابہ اکرام کو چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے ہے، اور وہ آپ نے خود فرمایا کہ میں سنی ہوں اور میں صوفی ہوں، میں مرشد ہوں، نہیں میں سنی ہوں، میں صوفی ہوں، میں جو ہے سید ہوں، عالم ہوں. آپ نے یہ فرمایا. یعنی ایسی 4 چیزیں کسی میں اجتماع نہیں ہوتی. سید ہے تو عالم نہیں رہتا، عالم ہے تو مرشد نہیں رہتا، صوفی نہیں رہتا. بندہ نواز فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں میرے میں موجود ہیں. اپنی سنیت کا برملا اظہار فرمایا ہے. غلط فہمیاں مت پھیلاؤ ورنہ پھر ہم نکال کے بتائیں گے. حضور بندہ نواز کٹر سنی تھے اور آپ نے سنیت کو پھیلایا، اور اس لیے تو غوث اعظم کے رسالے کا ترجمہ کیا. آپ کی کئی کتابیں، آپ نے تفسیر کی، الملتقط آپ کی تفسیر ہے، حدیث پہ کام کیا، انوار المشارق کی شرح لکھی، آپ نے فقہ پہ کام کیا، تصوف پہ کام کیا، فصوص الحکم کا ترجمہ کیا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کی کتاب. آپ اس کا درس بھی دیتے تھے. اب وہ وقت نہیں ہے. بہت جید عالم تھے. 105 سال آپ کی عمر شریف ہوئی، اور آپ کہا جاتا ہے کہ 105 کتابیں آپ نے تصنیف و تالیف فرمائی، اور بعض روایتوں میں آ کے 125 کتابیں آپ نے تالیف و ترفیع، اور بعد میں آ کے 105 کتابیں ہیں آپ کی. تفسیر پہ ہے، حدیث پہ ہے، تصوف پہ ہے. بہرکیف آپ بڑے صاحب کتاب و قلم بھی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور آپ سنی تھے. بار بار میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، نہیں بندہ نواز کی کتاب میں ایسا ہے بولے تو آپ یقین نہیں کرنا. سنیت کے عقیدے کے خلاف ہے تو قبول ہی نہیں کرنا. وہ کیا ہوا ہم کو نہیں معلوم، مگر حضور بندہ نواز سنی ہے، صحابہ سے محبت رکھنے والے، خود آلِ رسول ہیں. اور پھر بندہ نواز گیس الدراز حنفی ہیں. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یہ باطل فرقے، ایک فرقہ تو تراویح نہیں پڑھتا، ایک فرقہ 8 رکعت تراویح پڑھتا. تو جو تراویح نہیں پڑھتا ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے. میں کھل کے بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، اگر میرے کو ضد میں لائیں گے تو نامہ لے کے بول دوں گا پھر. اس لیے میں آپ سمجھ جاؤ اشارہ. جس فرقے سے بندہ نواز کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، بندہ نواز اس سے نفرت کرتے تھے. اب تم لوگ شادیاں کر لے کے، تم لوگ وہ کر کے بندہ نواز کو بھی شامل کرنا چاہیں گے تو ہم نہیں مانتے. بندہ نواز سنی تھے، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. بندہ نواز کٹر سنی تھے. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور اپنے پیر و مرشد کا، اپنے بزرگوں کا عرس کرتے تھے. یا رسول اللہ کہتے تھے. اور غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کی ربائی مشہور ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندہ ہم در مندہ ہم جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر ناشاد آکن شاد یا پیرانے پیر. یہ ربائی یہ حضور بندہ نواز کی لکھی ہوئی ہے، جس کا وظیفہ ہر خانقاہ میں دیا جاتا ہے. تو بندہ نواز کی شخصیت کو آپ جو ہے متنازع نہ بنائیے. بندہ نواز ولی ہیں، ولی سنیوں میں ہوتا ہے، اور بندہ نواز حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں. یہ بار بار میں کہوں گا یہ بات. بندہ نواز حضور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں. ہاں سن لو، آپ حنفی ہے اور میلاد منانے والے ہیں. ہر 12 ربیع الاول کو آپ اپنی خانقاہ میں میلاد مناتے تھے. سنو، اور ہر بزرگ کی فاتحہ دلاتے تھے. یہ بندہ نواز کے سدرات بلند پرواز ہے. اگر ان سے ٹکرایا تو بادشاہ ٹکرایا تو نہیں رہا تو تم تو کدھر ہے یار. بادشاہ ٹکرائے چلے گیا تخت. یہ ہے بادشاہ ٹکرا گئے، ہو گیا کام ان کا. تو آپ کہنے ہے کیا جی، کتنی دولت تمہاری بادشاہ کے مقابلے میں دولت ہے، چلے جائیں گے 12 کے بھاؤ میں. اچھا یہاں دولت رہیں گی، دین کی دولت نہیں ملے گی، خبر میں پریشان ہو جائیں گے.
خبر میں اگر کام آئیں گے تو بندہ نواز کی نسبت کام آئے گی. اس لیے اپنے گھروں میں کل 16 ہے، 16 کو حضرت بندہ نواز کا عرص پاک ہے. یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیے اور اہل سنت جماعت سے جڑ کے رہیے، اولیاء کی نسبت کو قائم رکھیے، لوگوں کے بھٹکانے میں مت آئیے. سنیت سے جڑے رہیں گے تو خبر بھی اچھی ہوگی، حشر بھی اچھا ہوگا. اس لیے اللہ ہمارے ساتھ بندہ نواز کی غلامی سلامت رکھے، اور اسی طرح ہم بندہ نواز کا ذکر کرنے والے ہمیشہ کے رہیں اور بندہ نواز کی تعلیمات کو عام کرنے کا اللہ ہم کو حوصلہ اور وقت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جلسے کو قبول فرمائے بندہ نواز کے صدقے میں، اور اس کی خیر و برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیں. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. اور آپ بیٹھیے، ذرا تھوڑی دیر بیٹھیے، کیونکہ ہمارے جو بہت پرانے کارکن ہیں، بلکہ شروع کے ہمارے کارکن ہیں، رکن ہیں، اور بہت بڑے ہماری سمجھو ایک روح ہے اہل سنت جماعت کی، مجلس اہل سنت جماعت کی، جناب حافظ قاری محمد کفیل احمد قاضی، ان کے والد محترم جناب وکیل احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور پرسوں ہم ان میں شریک بھی تھے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کفیل احمد صاحب کے والد جناب وکیل احمد صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لوائقین کو، ان کے فرزندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کفیل احمد صاحب کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ درجے سرفراز فرمائے، اور ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.